تو یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ اب آپ دیکھیں وی آر ان دا سینٹر آف اے کرائسس سچویشن. اس وقت ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے فساد، اتنے بڑے بڑے احکامات، اور وہاں بھی کیا کہا گیا کہ مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال مکمل. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے یہ جو ہمارے کلچرز میں ہے کہ لڑکے کو 2.5 سال اور لڑکی کو 2 سال، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 2 سال پہ یہ مدت جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی چھڑوا سکتا ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے تو آپ چھڑوا سکتے ہیں. اچھا، لیکن یہ ریزن نہیں ہے کہ جی میں دوبارہ پریگننٹ ہوں تو وہ دودھ خراب ہو گیا ہے تو اس وجہ سے دودھ چھڑوانا پڑ رہا ہے. دودھ خراب نہیں ہوتا، یہ کنٹامینیشن والی چیز ہی نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی ایک ماں کہتی ہے کہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے، میں دونوں کو فیڈ، مطلب ایک آپ کے اندر بیبی گرو کر رہا ہے اور اب آپ پریگننٹ ہیں، میں دونوں کو کیری نہیں کر پا رہی، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ نا، اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس میں اگر ہم ان کی ڈائٹ امپروو کریں اور ان کو کہیں کہ طریقے سے آپ چھڑوائیں، کیونکہ وہ بچہ پھر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اگر چھوٹا ہوتا ہے، تو آپ 2 سال مکمل پلائیں. پھر کیا کہا گیا؟ لمن اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ وہ پورا کرے رضاعت کی مدت. تو اگر کوئی ایک عورت پلانا چاہتی ہے تو اس کو پلانے دینا چاہیے. ہمیں اپنے گھروں میں اس چیز کو انکریج کرنا چاہیے. نفسیاتی مسئلوں کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ نے مدر فیڈ لی تھی. بیماریوں کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے، امیونٹی کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے. ہم جیسے اب بہت سی کرونک بیماریوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے اور ہارٹ ڈیزیز ہے، اور جتنی بھی آپ دیکھ لیں ان میں ہم چیک کرتے ہیں بچپن میں اس نے جو ہے باٹل فیڈنگ لی ہے یا مدر فیڈ لی ہے. کیونکہ جتنے باٹل فیڈ بچے ہوں گے ان کی امیونٹی یوزلی لو ہوتی ہے. ایکسیپشن کو نہیں دیکھ سکتے نا. میں کہوں کہ اچھا جی مجھے تو فیڈر ملا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، فٹ ہوں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 100 بچے ہیں ان میں سے کتنوں کی سفرنگ تھی، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اوپر اس والد کے بچے کے ہے جس کا خوراک ہے اس عورت کی اور لباس ہے اس عورت کا بھلے طریقے سے. اب اگر وہ فیڈ کرا رہی ہے تو باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ چاہے تم لڑ رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، تمہاری آپس میں نہیں بن رہی، کانفلکٹس ہیں بہت سارے، طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن کیونکہ اب وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تم پہ احسان کر رہی ہے، تم نہیں اس پہ احسان کرے کہ جی میں نے تمہیں بچہ بھی دیا ہوا ہے اور دیکھنا میں اس کو کیسے لیتا ہوں تم سے. کیا کرو؟ اس عورت کا لباس اور اس کا کھانا پینا کرو، خوراک دو اس کو، اس کا کھانا پینا کرو. ساتھ کیا کہا گیا؟ بالمعروف. اگر محل میں رہتے ہو تو محل کے حساب سے کرو، اگر جھونپڑی میں رہتے ہو تو وہاں پہ جو بیسٹ جھونپڑی والا ہے، کچے گھر میں رہتے ہو تو دیکھو جو کچے گھر ہیں ان میں سے جو بیسٹ طریقے سے وہاں دے رہا ہے، معروف طریقے سے. بیسٹ کیا ہے؟ جو بھی تمہارے کلچر میں، جو بھی تمہارے علاقے میں بیسٹ ہے وہ کرو. یہ نہیں اس کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ کھاتے نہیں تھے، 3 دن ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تو کیا ہو گیا اگر تم نے کچھ کھایا نہیں؟ اور خود تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیاں منا رہے ہو، انجوائمنٹ کر رہے ہو، کھانے آرڈر کر رہے ہو اپنے لیے. تو معروف طریقے سے اس عورت کا خیال رکھو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک عورت بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہے نا تو اس کو بہت ریلیکسڈ ہونا چاہیے. اگر وہ سٹریسز کے ساتھ رہ رہی ہے، ہمارے یہاں تو یہ مصیبت ہے جو آتا ہے السلام علیکم، یہ نہ کھانا، یہ ٹھنڈا، یہ گرم، اس کو چبا کے کھانا، اس سے بچے کو یہ ہو جائے گا، جی گیس ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا. ہاں کچھ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں لیکن ہم نے تو تباہی پھیر دی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ہم چیزیں یہ ڈسکس کرتے ہیں، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے. پچھلے دنوں مجھے چوٹ لگ گئی تو کچھ لوگ میرا حال پوچھنے آئے. جو بھی حال پوچھنے آتا ہے یا بات کرتا ہے تو وہ پہلے مجھے بتاتا ہے کہ سردیاں شروع ہو گئی ہیں، چوٹ کو گرم رکھنا ہے. کوئی مجھے کہتا ہے تم نے یہ کیا وہ کیا، یعنی لمبی فہرست ہے، کون سی دوائی کھائی. کوئی اپنی چوٹوں کی خوفناک کہانیاں مجھے سناتا ہے کہ ان کو کیسے کیسے چوٹ لگی اور کیا کیا اثرات ابھی تک وہ بھگت رہے ہیں سال ہر سال گزرنے کے بعد. یعنی مجھے ایک بلیک قسم کا ایک بڑا ہی مایوس کن فیوچر نظر آتا ہے اپنی تکلیف کے ساتھ. ایک میری دوست آئیں، انہوں نے بیٹھ کے کیا کیا، انہوں نے دعائیں پڑھی، دم کیا، اور مجھے لگا اس دن میری طبیعت ٹھیک ہو گئی. دیکھیں ہر بچہ راتوں کو جاگتا ہے، کوئی ایکسیپشنل ہوتا ہے جو نہیں جاگتا، لیکن ہر عورت آ کے کیا بتائے گی جس کے بچے اب جوان ہو گئے ہیں یہ رات کو جاگ رہے، تمہارا بچہ تمہیں تنگ کر رہا ہے رات کو جاگ کے. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کے بچے کبھی نہیں جاگے؟ پہلے کہیں گی نہیں. میں کہتی ہوں ذرا سوچیں، اس ٹائم میں جائیں. سب بچے جاگتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے،
میں نے تو کوئی بچہ نہیں ایسا دیکھا, کوئی کبھی کبھار آتا ہے. تو ماں کو نا تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے کھانے پینے کے معاملے میں, خوراک کے معاملے میں, لباس کے معاملے میں. کیا نارمل ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, تمہیں جاگنا ہوگا. ہمارے یہاں پہ کلچرز نہیں ہے نا, پریونٹیو سائڈ کے کلچرز نہیں ہیں. میں گائنی والے ڈاکٹرز کو کہتی ہوں کہ جب لاسٹ 3 months رہ جاتے ہیں نا, تو جو اسپیشلی جس کا فرسٹ بیبی ہے یا اس کے پہلے بچوں میں مسئلے رہے ہیں, اسکرین کر کے میرے پاس بھیجا کریں کنسلٹیشن کے لیے. پہلے تو کوئی بھیجتا نہیں, اور اگر کوئی بھیج بھی دے کوئی آتا نہیں. وہ کہتے ہیں لو یہ کیا, نانی دادی کہہ دے گی, شوہر کہہ دے گا, صرف یہ پوچھنے کے لیے سیکھنے کے لیے جانا ہے کہ دودھ کیسے پلانا ہے, وہ تمہیں نہیں پتا, یا ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کیسے دودھ پلانا ہے, یہ لو فیڈر اور چوسنی. تو عورت کا خیال رکھنا چاہیے, اس کو ریلیکس کرنا چاہیے, اس کو تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بیچاری اتنی پریشان ہے کہ میں نے چبا کے نہیں کھایا تو وہ بچے کی پوٹی میں وہ نکل آیا ہے, ٹھیک ہے, پیمپر میں نظر آ رہا ہے, اور اگر میں نے کپڑے دھو لیے ہیں تو دودھ ٹھنڈا ہو گیا ہے میرا. اچھا, گھر والے سارے کھا رہے اتنا مزیدار کھانا, اور اس کو 40 دن کے لیے ابلا ہوا پھیکا کھانا, اتنے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں. سب سے زیادہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ مثلا میں نے اگر یہ سفرنگ دیکھی ہے تو پھر میں آگے سائیکل بریک کر دوں نا. جب میری بیٹی آئے گی, میری بہو آئے گی, میں نے پھر اس کو وہی دینا ہے, پھر میں نے وہی باتیں اس سے کرنی ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں ہم سب کچھ کھلاتے ہیں اس کو, لیکن اس کی شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہے. تو یہاں پہ اسی لیے بتایا گیا معروف طریقے سے. پھر کیا کہا گیا, لا تکلف نفس الا وسعها, نہ تکلیف دیا جائے کوئی نفس مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی کہ کیوں ہم اس کو تکلیف دیں, اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے اس وقت. اگر دیکھیں طلاق کا بھی معاملہ ہے تو آپ دیکھیں اس کو یہ کہہ دینا کہ ہائے تم بچے سے اتنی اٹیچ ہو رہی ہو, تمہارے میاں نے تو بچہ لے لینا ہے, نہیں لینا چاہیے نا. مرد کو بھی یہاں پہ پہلے انڈائریکٹ طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ بچہ اور ماں ان کو اکٹھا ہونا کتنا ضروری ہے. پھر کیا, لا تضار والدۃ بولدیہا ولا مولود لہ بولدیہ, نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے, اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے. یعنی اب خاتون کو اتنا کچھ کہہ دیا گیا تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہ اچھا اب میں اس کو سیدھا کرتی ہوں, میں بھی پھر اس سے نکلواتی ہوں, میں بھی اس کو تنگ کرتی ہوں. نہیں, دونوں کو ون ون کریٹ کرنا ہے. اور یہ کس سچویشن میں بتایا جا رہا ہے, جب طلاق کا معاملہ ہے, جب وہ دونوں آلریڈی ایک دوسرے سے تنگ ہیں. کتنا دل کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ہوگا دل بڑا, جب ہم عام معاملات میں دل کو وسعت دیں گے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. گھروں میں ایک بوٹی پہ, ایک سالن پہ, ایک کسی کی تعریف ہو گئی کہ کوئی بات کر دی, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اتنے ہم تنگ دل ہیں, ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ دوسرے سے الجھتے رہتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا ایک وسعت سے دیکھنا ہے. اور ان میٹرز میں آپ دیکھیں اگر سوسائٹی ہیلدی ہو جائے نا, ویسے ہم سب لوگ ہیلدی ہو جائیں, ہمارے سامنے کوئی آئے تو ہم بہت, اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو ہم ان کو انکریج کریں اچھے کام کے لیے, بجائے اس کے کہ اچھا بہو نے یہ کیا, اچھا فلاں نے یہ کیا. ہم انکریج کریں, ہم کہیں کہ بچہ چھوٹا ہے, ماں کو دے دیں, ماں کو سنبھالیں, اس کو ری ایشور کریں کہ تم سے بچہ نہیں لیا جائے گا. اس کو یہ بھی ری ایشور کریں تمہیں خرچہ دیا جائے گا کیونکہ تم اس بچے کو دیکھ رہی ہو. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور اوپر وارث کی ہے مثل اسی کے. پھر فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں دودھ چھڑوانے کا باہم رضامندی سے, عَنْ تَرَادٍ, پھر باہم رضامندی آگے ان دونوں کی, اور باہم مشورے سے, وَتَشَاوُرٍ, پھر مشورہ کیا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, تو نہیں کوئی گناہ ان دونوں پر. اگر وہ دونوں کہتے ہیں کہ نہیں مشکل ہے, میں نہیں پلانا چاہتی, یا یہ کہ شوہر کہتا ہے کہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں تمہیں بہت زیادہ خرچہ دوں, اسی سے تو ہمارے کانفلکٹس ہو رہے تھے, میں افورڈ ہی نہیں کر سک رہا تھا. وہ کہتی ہے کہ نہیں میری فیملی مینیج کر سکتی ہے. کوئی بھی فیصلہ, چاہے فیڈ کرانا ہے, چاہے اس سے ریلیٹڈ جو باتیں ساری کی گئی ہیں, باہم رضامندی سے, باہم مشورے سے ون ون کر لیں. وہ کہے کہ اچھا میں اتنا زیادہ نہیں دے سکتا لیکن میں چلو یہ کر دیتا ہوں تمہارے لیے آسانی. وہ کہتی ہے کہ اچھا تم تو مجھے دے رہے ہو لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں یہ کام اس طرح نہیں کر سکتی, میں فیڈ اس طرح نہیں کرا سکتی, مجھے یہ ریلیکسیشن چاہیے. اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے کرتے ہیں تو دیر از نو ہارم. اگر معاملات اتنی اچھی طرح لوگ آپس میں سلجھانے لگے تو وہ رشتے زیادہ قائم ہوں گے, ٹوٹیں گے کم.
اب تو دیکھیں نا کہ کئی دفعہ جیسے سگی بہنیں وہ الگ ہو جاتی ہیں، انہی جھگڑوں کی وجہ سے الگ ہوتے ہیں. پہلے انسان کہتا ہے کہ نہیں چلو بہن بھائی ہیں، اپنا رشتہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ باتیں بدمزیاں اتنی آ جاتی ہیں، آپس میں فیصلے صحیح طرح سے نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے بہت خرابی جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر ارادہ کرو تم، ان تسترضعوا، کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم، تو نہیں کوئی گناہ تم پر، اذا سلمتم، جب سپرد کر دو تم، ما آتیتم بالمعروف، جو دینا تھا تم نے معروف طریقے سے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خود نہیں پلا سکتی لیکن کوئی فلاں پلا دے، رضاعت والی بات ہو رہی ہے نا، فلاں عورت پلا دے دودھ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، معروف طریقے سے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹاپ فیڈ دے دو. مجھے ہمیشہ سے یہ بات بہت سٹرائک کرتی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وہ والدہ کے پاس تھے، تو جو وہاں پہ وہ دائیا ہوتی تھی، جو ان کا رواج تھا کہ بچوں کو دے دیا جاتا تھا، ان کے پاس بکریاں ہوتی تھی، جانور ہوتے تھے، وہ ان کا دودھ نہیں پلاتے تھے، عورت ہی کوئی پلاتی تھی دودھ. اور ہمارے گھروں میں بھی اگر آپ چند جنریشن پہلے چلے جائیں تو یہی ہوتا تھا. اگر ایک عورت کو لگتا تھا کہ ابھی میں دودھ نہیں پلا پا رہی، مجھے 2-3 دن چاہیے سیٹل ہونے میں چاہیے، تو کوئی نہ کوئی خاندان میں ہوتی تھی، وہ اس بچے کو فیڈ کرا لیتی تھی. جیسے کسی ماں کی ڈیتھ بھی ہوگی ہے ڈیلیوری کے ٹائم پہ، تو کوئی اور عورت دودھ پلاتی تھی. یہ فیڈر نہیں سوچا جاتا تھا، وہ جب تک 2 سال کا نہیں ہوتا تھا، اور پھر تب تک آپ کپ میں پلا رہے ہیں. تو یہاں پہ پھر دیکھیں کہ یہ بات کی گئی ہے کہ وہ کسی اور کا دودھ پلا دیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ اسے جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات کیا کی گئی، تقوی. اصل یہاں پہ کیونکہ جھگڑے ایسے ہیں نا، اب یہ آپ کوئی کورٹ کچہری میں تو نہیں اس طرح سے لے کر جا رہے ہیں، ویسے تو لوگ کورٹ کچہری تک لے جاتے ہیں، لیکن کورٹ کچہری کے بجائے بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ یہ والے مسئلے حل کر رہے ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اللہ سے ڈرنا ہوگا، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کتنی امپورٹنٹ بات یہاں بتائی گئی. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی کو پیرنٹنگ کی. یہ ایک ٹرم ہے، جب ڈیورس ہوتی ہے تو کو پیرنٹنگ کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ چیلنج ہے. ہماری کلچرز میں اگر ہم دیکھتے ہیں، بچہ جو ہوتا ہے نا وہ پس کے رہ جاتا ہے. میں کچھ ایسی ماؤں کو جانتی ہوں جیسے ان کی جب ڈیورس ہوئی ہے اور بچوں کی پھر وہ کسٹڈی کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، اس میں بچے جو ہیں ان کو اتنا پیسا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے جب بچے جا کر ملتے ہیں، یعنی باپ سے ملاقات یا ماں سے ملاقات، اس میں بہت سے چیلنجز جو ہیں بچوں کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کچھ معاملات جو ہیں نا ان کو صحیح طرح سے دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کو پیرنٹنگ کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے ایسے معاملات میں. اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی بچوں کی کمیونیکیشن ہو نا دونوں پیرنٹ سے، وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے کروانی چاہیے. میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں، کیونکہ جیسے خواتین سے جب میں ڈیل کرتی ہوں، خاتون تو باپ کا بہت اچھا تصور دے رہی ہے بچوں کو، لیکن جب باپ ملتا ہے نا تو وہ ماں کے خلاف ہر دفعہ بولتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچہ کیا سمجھ رہا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ باپ نے مجھے ہمیشہ بتایا، کیونکہ لیٹ سے پہلے بچہ چھوٹا تھا وہ سنتا رہا ایبزارب کرتا رہا. اب بچہ ٹین ایج میں آیا اور ماں نے اس کو کسی بیہیویئر سے روکنے کی کوشش کی. ٹین ایج میں آ کر اکثر ماں کو روکنا بھی پڑتا ہے نا بچوں کو. اب ماں نے اگر روکا تو پھر بچہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ باپ اچھا تھا، باپ بڑی اچھی طرح مجھ سے بات کرتا تھا. اچھا، اسی طرح میں نے ایسے باپ دیکھے ہیں، ماں نے بچوں کو اتنا بھڑکا دیا ہے باپ کے خلاف کہ تمہارا باپ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، کہ بچے باپ کو ملنا نہیں چاہتے ہیں. کیونکہ بچوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان کی بانڈنگ ہوتی ہے. اور ماں اگر ان کو آہستہ آہستہ پوائزن کرنا شروع کر دیتی ہے باپ کے بارے میں، تو وہ بھی سینیریو بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، بہت ہی خراب سینیریو ہوتا ہے. تو بچے ہر حال میں پس رہے ہیں. پھر آپ اس طرح سوچیں، کیونکہ وہ نا باپ کو بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں، ماں کو بھی آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. میں تو ایسے لوگوں کو بھی انکریج کرتی ہوں کہ ان کو کاؤنسلنگ میں آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اب ہم الگ ہو گئے ہیں، جیسے انگریزوں نے کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وی ہیو پارٹیڈ ویز، لیکن اب یہ کہ اپنے فادر سے بھی تم اچھی طرح ملو، ماں سے بھی اچھی طرح ملو، اور ٹھیک ہے جی فادر کی بھی اپنی زندگی ہے اور ساتھ ماں کی بھی اپنی زندگی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم تم سے محبت بھی دونوں کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمارے درمیان نہیں بنی، لیکن دیٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود آور پیرنٹنگ. میں پھر بھی تمہارا باپ ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں،
اور میں تمہاری ماں ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں. جیسے اسلام میں کیا ہے، اگر آپ کی طلاق ہو گئی اب دوبارہ شادی کر لیں، مرد تو فوراً شادی کر لیتا ہے، عورت بیٹھی رہتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے ہی نفرت کریں گے کہ ماں بری ہے، ماں نے شادی کیوں کی، ماں کے لیے ہم امپورٹنٹ نہیں رہے. تو اسلام ہمارا بڑا نیچرل وے آف لائف ہے. ہم نے کیا کیا، ہم کہتے ہیں اللہ انگریز عورتوں کو دیکھو طلاق ہوتی ہے تو شادیاں کر لیتی ہیں. تو اسلام ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ایک عورت شادی کرے اور شادی کریں اور بچے یہ چیز سمجھیں. جب تک ہم یہ کلچرز نہیں کریٹ کریں گے تو بچے نہیں سمجھ پائیں گے. بچوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ پھر عورت بہت بری ہے کہ اس نے دوبارہ جو ہے شادی کر لی. تو ایک رسپیکٹفل قسم کی کمیونیکیشن کا طریقہ ہونا چاہیے. لیکن وہی بات ہے، جو ہم طریقہ پڑھ رہے ہیں نا پورا طلاق کا اور جو کچھ اس میں کانفلکٹس کو مینج کرنے کا، وہ ہوگا تو پھر یہ کام ہوگا نا. جب ویسے ہی ہم ہر بات پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کیسے آئے گا. اسی طرح فوکس یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھا جائے کہ بچے کی نیڈ کیا ہے، اور جہاں ہمارے اپنے جھگڑے ہیں، اپنے مسئلے ہیں، اپنے کانفلکٹس ہیں، اس میں ہم بچوں کی نیڈ کے لیے اسپیس کیسے کریٹ کریں. کو پیرنٹنگ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ پیرنٹس کو صحیح طرح سے کسٹڈی کی ارینجمنٹ، اسکیجولز، پلان سارے بنانے ہوں گے. کلیئرٹی سے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. بہت سی جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد جو ہے جب، کیونکہ لیگلی کیا ہے کہ بچے جب چھوٹے ہیں تو وہ ماں کے پاس ہے، وہ خرچہ ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے میں خرچہ ہی نہیں دوں گا. اب اگر وہ آلریڈی پیرنٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا اکیلی ہے یا اکیلے رہ کے اس کو اتنے خرچے اٹھانے ہیں، بچوں کی فیسیں بھی دینی ہیں، وہ نہیں کر پاتی اکیلی، اور مرد جو ہے وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پیرنٹنگ پلان میں ہونا چاہیے کہ میرے بچے کا نقصان ہو جائے گا نا. میں اگر فرض کریں اپنی بیوی سے تنگ بھی ہوں، کوئی مسئلہ بھی ہے، فرض کریں بیوی کا ہی قصور ہے، لیٹس سے وہ بہت پیسے ضائع کرتی تھی اور اس وجہ سے جھگڑے بڑھے، ٹھیک ہے، اس کے کوئی کیریکٹر میں مسئلہ تھا، اس کے کوئی مزاج میں مسئلہ تھا، بیوی کا قصور تھا. ہر دفعہ مرد کا قصور تو نہیں ہوتا. اب اگر بیوی کا بھی قصور تھا لیکن بچے تو نہ سفر کریں، تو آپ بچوں کی فیس ڈائریکٹلی اسکول میں جمع کرا دیں، ڈائریکٹلی اس ادارے میں جمع کرا دیں، اس کے ہاتھ میں نہ دیں. آپ بچوں کے حساب سے کہ جی ایک وہ معروف طریقے سے جس طرح کے ہم سٹینڈرڈ سے رہتے ہیں وہ بچے رہتے ہیں، اتنا کھانا پینا ہوگا، پیسے نہیں دینا چاہ رہے، آپ ان کو گروسری جو ہیں وہ دلوا دیں. یعنی ان کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ تو پوری ہو نا، تاکہ بچوں کی پرسنالٹی نہ ڈسٹروائے ہو جائے. کیونکہ ظاہر ہے ماں کے اوپر زیادہ لوڈ آئے گا تو وہ فرسٹریٹ ہوگی. اگر وہ ماں سفر کر رہی ہے تو وہ ان کو وکٹم نظر آئے گی، باپ برا نظر آئے گا، تب مسئلے آ جائیں گے. اور اگر یہ کہ ماں بری ہے تو وہ اور زیادہ ٹاکسک ہو جائے گی اپنے بیہیویئر میں. کتنے مسائل ہیں جو کہ اس میں مسئلے میں آ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے کنسسٹنٹ پیٹرن ہونے چاہیے. ماں باپ جو بھی رولز بنائیں ان کو آپس میں بچے کو مس یوز نہیں کرنے دینا چاہیے. مثلاً یہ کہ جی اگر والدہ کہہ رہی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے، اور بچے طلاق کے بعد باپ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ فرمائش کرتے ہیں کہ بابا ہمیں ایک فون ہی دے دیں، اور بابا لے دیتے ہیں. دس از رانگ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک دوسرے کے بارے میں رسپیکٹفل ہونا چاہیے. یعنی اگر بچے کہیں پہ بھی مس یوز کرنے کی کوشش کریں یا ان کے سامنے کوئی بات آئے، اگر آپ کو لگے بھی کہ میرے شوہر نے یا میری بیوی نے کوئی بات ایسی کی ہے جو کہ درست نہیں ہے، تو کیا ہونا چاہیے، آپس میں بات کرنی چاہیے، آپس میں کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، بچے کو نہیں کہنا چاہیے. میں کتنی ماؤں کو دیکھتی ہوں کہ وہ اتنی اپریہنسو ہوتی ہیں کہ جب وہ کسٹڈی ہوتی ہے اور اس میں جب انہوں نے جو میٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے اور بچوں نے جا کر ملنا ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں ضرور کہتی ہوں کہ یہ جو ڈیفیکلٹ سینیریوز ہوتے ہیں نا، آپ کو یا تو اس پہ کوئی لٹریچر پڑھنا چاہیے، آن لائن جا کے دیکھنا چاہیے کہ کو پیرنٹنگ کیسی ہوتی ہے، ان کے جو مسئلے ہوتے ہیں ان کو کیسے حل کیا جاتا ہے، یا کوئی انڈیویجول کاؤنسلنگ جو ہے اس میں جانا چاہیے. اور ایون بچوں کو بھی کئی دفعہ ہمیں ایسے جگہوں پہ بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں کہ کس طرح یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ہمیں تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی بھی کس طرح سے ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اگلی آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 234. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ جو فوت کر لیے جاتے ہیں تم میں سے اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں. اب طلاق کے بعد ایک اور بھی سینیریو آ گیا. یہ کون سا ہے کہ وہ وڈو ہو گئی ہے. یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن. یہاں پر اب ہمیں عدت کا فرق نظر آتا ہے. جو طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے وہ 3 حیض ہے، اور جو بیوہ ہے جو کہ حاملہ نہ ہو اس کی عدت کیا ہے، 4 ماہ 10 دن، irrespective آف دی ایج. کہ میں تو 50 سال کی ہوں، میں تو 60 سال کی ہوں، تو میں نے اب کہاں پریگننٹ ہونا ہے، مجھے تو مینوپاز ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. irrespective آف دی ایج یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ عورت جو ہے 4 ماہ اور 10 دن کی عدت وہ پوری کرے گی.
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ پہنچے اپنی عدت کو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے نفسوں کے بارے میں معروف طریقے سے. تو جب عدت پوری ہو جائے شادی کرنا چاہتی ہیں شادی کریں, بالکل منع نہیں ہے. کیوں کوئی ایک عورت سوچتی ہے, یعنی مرد کبھی نہیں سوچتا لیکن عورت ہمیشہ سوچتی ہے کہ میں اب شادی نہیں کرنا چاہتی. خیر اس میں ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے کیونکہ ہمارے سوسائٹیز میں تو مرد جو ہے وہ بات ہے 70 سال کا بھی ہو تو اس کو 16 سال کی مل جائے گی, اور ایک عورت جو ہوتی ہے اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس وجہ سے شاید وہ اس طرح سے جملے بولتی ہے, لیکن اس کو نہیں بولنے چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی اچھا پرپوزل ہوگا تو آئی ایم ولنگ, میں کروں گی شادی. کرنی چاہیے. دیکھیں اس کو بھی ایک سپورٹ چاہیے, کمپینین شپ چاہیے تاکہ وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ اس کی جو تم کرتے ہو خوب خبر رکھنے والا ہے. اچھا اس طرح کے جملے بھی ہم ایسی باتوں پہ بہت زیادہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے کلچر میں یہ مسئلہ ہے. کچھ مسئلے تو ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے, لیکن بہت سی باتیں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ بس ہم نے اپنے لیے فضول میں ایسے وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ رہ لیں گے, ایسے فیصلے کر لیں گے. تو جو اللہ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے اس کام کو کرنا چاہیے. مرد کی شادی ہو تو کوئی نہیں کہتا, کہتے ہیں چلو اچھا ہے نا بیچارہ اکیلا تھا. عورت کرے تو کہتے ہیں لو اس کو کیا مصیبت پڑی تھی, اس نے 50 سال 60 سال کی عمر میں کیوں شادی کر لی, کیوں اس کو نہیں سپورٹ چاہیے, وہ اکیلی رہے, وہ ڈیپینڈنٹ رہے کسی نہ کسی پہ. پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو زمانہ عدت ہے نا یہ بیسیکلی کیا ہے, اس میں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی, اور اس ٹائم پہ اس کو کوئی زیب و زینت نہیں کرنی, اس کو بلا ضرورت باہر نہیں جانا, ٹریولنگ ایسی نہیں کرنی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں عمر سے میں نے جیسے آپ کو بتایا کوئی فرق نہیں پڑتا. اب لوگ آج کل کے دور میں نا کئی دفعہ پوچھتے ہیں کیونکہ آج کل کے مسئلے بڑے ڈیفیکلٹ ہو چکے ہوئے ہیں, تو جو شدید ضرورت ہوتی ہے نا اس میں وہ باہر جا سکتی ہے. مثلاً کوئی اسٹوڈنٹ ہے, اگر وہ نہیں جائے گا تو اب اس نے سیمسٹر فیس اتنی زیادہ دی ہوئی ہے, وہ فریز بھی نہیں ہو رہا سیمسٹر, اور اس کو کمپلیٹ کرنی ہے اپنی پڑھائی. یہ کمپلیٹ کر کے وہ انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے, تو پھر وہ چند دنوں کے بعد جائے. لیکن جب وہ جائے گی تو پھر کیا کرے گی؟ یہ نہیں ہے کہ وہ پوری تیار ہو کے جا رہی ہے, ٹپ ٹاپ ہو کے جا رہی ہے, یا یہ کہ وہاں پہ گپ شپ بھی لگا رہی ہے, یا وہاں پہ جو ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے. نہیں, پھر وہ ٹو دا پوائنٹ جائے اور واپس. اسی طرح سے جیسے کوئی گروسری کرنے والا نہیں ہے, اسی طرح سے اگر اسے کورٹ میں جانا ہے, اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اچھا جاب اس کی ہے لگی ہوئی. کچھ جو ہمارے اسلامک کنٹریز ہیں نا اس میں تو اس طرح کی جو عدت ہوتی ہے بیوہ کی, اس میں اس کو پورا ٹائم دیا جاتا ہے, چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سیٹل کرے. لیکن ہر ملک میں ہر جگہ تو نہیں ایسے قوانین ہوتے. تو اگر اس کو لگتا ہے کہ بھئی نہیں وہ کر سکتی تو وہ ایک رسپیکٹیبل اماؤنٹ جو اس کا کوئی پیڈ یا ان پیڈ لیو ہے وہ اس کو پورا کرے, اور پھر اس کے بعد وہ جائے. لیکن پھر وہی ہے, جائے گی, کام کرے گی, واپس آئے گی, زیب و زینت نہیں ہوگی, ایکسیسو ٹریولنگ نہیں ہوگی, فالتو کام نہیں کرے گی. اور اسی طرح کوئی ایمرجنسی کسی قسم کی ہو جاتی ہے, گھر سے اس کو نکلنا پڑ جاتا ہے. کئی دفعہ جیسے ایسے ہو جاتا ہے کہ کرائے کے گھر میں رہتی تھی, یا یہ کہ کسی اور جگہ گئی ہوئی تھی, یا کسی ایک جگہ ایسی جگہ رہتی تھی جہاں پہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی, اب وہ اکیلی تھی, اب بچے کسی اور جگہ ہیں. اب ہم کہتے ہیں جی جس گھر میں وہ شوہر تھا وہیں پہ اس کو عدت پوری کرنی ہے, لیکن شی از آل الون. پھر ظاہر ہے وہ اپنے بچوں کے پاس جائے گی, چاہے وہ دوسرے شہر میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے. بیسیکلی یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو اپنا سینیریو دیکھنا چاہیے اور کسی عالم دین سے ڈسکس کر لینا چاہیے, اسکالر سے ڈسکس کر لینا چاہیے, اور پھر پوچھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. میں پرسنلی یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے سپورٹ سٹرکچرز کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہیے نا. ایک دفعہ اسی طرح مجھ سے کسی نے پوچھا تھا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ کتنی زیادتی کی بات ہے کہ اس لڑکی کو اگر وہ لیٹس سے مطلب وہ 4 مہینے 10 دن کے لیے گھر میں ہے اور فیملی افورڈنگ ہے, تو کیوں نہیں سب لوگ ڈیوائڈ کر لیتے. کوئی کہتا ہے کہ جی 4 مہینے کے لیے ہم خرچہ دے دیں گے, 4 مہینے کے لیے ہم بلز پے کر دیں گے تاکہ وہ اپنی عدت آرام سے گزار سکے, بجائے اس کے کہ ایک اس کا اپنے ہسبینڈ کا لاس ہوا ہے اور ایک یہ کہ وہ اب اس نے سارے سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور وہ سارے معاملات کو ٹھیک کرتی پھرے. تو اس میں سوسائٹی اور رشتہ داروں کا بھی بہت بڑا رول جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور حاملہ عورت کی عدت کب تک ہوتی ہے؟ جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, جو تو اس کی عدت جو ہے وہ ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ عدت کے معاملے میں بڑے رانگ ریچولز ہیں کہ جی اب وہ کسی سے بات نہیں کرے. اب اس ٹائم پہ وہ پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے, عجیب سا وہ پہن لیتی ہے کہ جی اب وہ پردے میں رہے گی, یا یہ کہ وہ نہائے دھوئے گی نہیں, یا ننگے پاؤں چلے گی,
یا اس قسم کے جو ریچول سارے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ان کی کوئی اس میں نہیں ہے، مطلب امپورٹنس نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.